بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد 16واں لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لام تقیر بنون تقیر ثقیلہ کی خباس۔ اس میں ثقیلہ بھی آئے گا اور خفیفہ بھی آئے گا۔ لام تقیر ثقیلہ بھی ہوگا اور لام تقیر بنون تقیر ثقیلہ اور خفیفہ دونوں اس میں بیان ہوں گے۔ نون تقیر جب ہم لگاتے ہیں فعل مضارع پر تو یہ بحث ویسے نون تقیر کی ہے، نون تقیر ثقیلہ اور خفیفہ کی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب ہم نون تقیر ثقیلہ لگاتے ہیں یا خفیفہ لگاتے ہیں فعل مضارع کے آخر میں تو پھر شروع میں ہمیں یا تو لام تقید کا اضافہ کرنا پڑتا ہے یا پھر اما کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ عموماً لام تقید کا اضافہ کرتا ہے، اس لیے پھر ملا کے پڑھتے ہیں لام تقید بنون تقید ثقیلہ کے بعد، ٹھیک ہے، دونوں لام تقید بنون تقید ثقیلہ کے بعد، لیکن اصل چیز ہے وہ تقید ہے نون تقید کی، ٹھیک ہے۔ اور نون تقید کیا ہوتا ہے؟ نون تقید وہ نون ہوتا ہے جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، اسے مستقبل کے معنی میں اس کے معنی میں تقید کر کے اس کے معنی میں تقیدن یعنی کہ تقید پیدا کرتا ہے اور اسے مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے۔ یعنی ایک تو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی کے اندر تقید پیدا کرتا ہے۔ تقید کیا ہوتی ہے انشاءاللہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئے گی۔ اس کے معنی کے اندر فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تقید پیدا کرتا ہے اور اسے مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے نون تقید۔ دو طرح کے نون ہوتے ہیں، ایک نون تقید ثقیلہ ہوتا ہے اور ایک نون تقید خفیفہ ہوتا ہے۔ نون تقید ثقیلہ جو مشدد ہوتا ہے اور نون تقید خفیفہ جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ یہ مشدد جس کے اوپر تنوین آ رہی ہوتی ہے نا، تین سروں والی اس نون کو کہتے ہیں نون ثقیلہ، اور جو ساکن ہوتا ہے جزم اوپر آتی ہے اسے نون تقید خفیفہ کہتے ہیں۔ نون تقید ثقیلہ کے باقی غزان کی طرح ماضی اور مضارع کی غزان کی طرح اس کے بھی 14 سیغے آتے ہیں، جبکہ نون تقید خفیفہ کے 8 سیغے آتے ہیں۔ اب نون تقید ثقیلہ کے شروع کیا کہ اس سے پہلے والے مقبل کی جو حرف ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے اور آخر کی حالت کیا ہوگی، اس کی اپنی حالت کیا ہوگی، یہ بتائیں گے آپ کو۔ نون تقید ثقیلہ کے کل 14 سیغے، اس سے 14 سیغے میں نون تقید ثقیلہ سے جو مقبل والا جو حرف ہے اس میں 5 جگہ پر فتح آتا ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم، یعنی لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن۔ اس میں یہ 5 سیغے ہیں جو فعل مضارع کے یعنی لام تقید نون تقید ثقیلہ کے یہ 5 سیغے ہیں جن میں نون تقید ثقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، اور 5 یہ ہو گئے۔ 6 سیغوں میں نون تقید ثقیلہ کا مقبل جو ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے، جمع مؤنث غائب اور حاضر کے، نہیں لا یضرب، لا یضربان، لا تضربان، لا یضربنان، لا تضربان، لا تضربان، لا تضربنان۔ یہ 6 سیغے ہیں جو فعل مضارع سے جو فعل مضارع ہے لام تقید نون تقید ثقیلہ کا جو نون ہے ثقیلہ، نون ثقیلہ ہے، اس سے پہلا جو ہے وہ 6 سیغوں میں الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 سیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے جو ہے وہ آئے گا ضمہ، وہ ہے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، لا یضربن، لا تضربن، ٹھیک ہے، اور ایک سیغے میں آئے گا کسرہ، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ سے پہلے کسرہ آئے گا اور وہ ہے واحد مؤنث حاضر، لا تضربن۔ جب فعل مضارع پر نون تقید ثقیلہ داخل ہوتا ہے تو اس میں نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ کیوں گرتا ہے؟ اس لیے کہ نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے اور نون ثقیلہ کا جو نون ہے یہ مبنی ہوتا ہے۔ معرب اور مبنی آپس میں ضد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نون ثقیلہ میں جو واو ہوتا ہے 2 جگہ پر، یہ وہ جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر میں وہ گر جائے گا اور یہ اس میں تبدیلی آئے گی، اور واحد مؤنث کے اندر یا بھی یہ گر جاتی ہے۔ اور یہ ہو گئے 14 سیغے فعل مضارع یہ لام تقید نون تقید ثقیلہ کے، اور خفیفہ کے 8 سیغے آتے ہیں، ان میں 4 تثنیہ کے نہیں آئیں گے، 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے نہیں آئیں گے، 6 سیغے یہ چلے جائیں گے، باقی 8 سیغے آئیں گے اس کے۔ تو یہ ہو گیا یہ فعل مضارع کے لام تقید نون تقید ثقیلہ کے 14 سیغے، لام تقید نون تقید خفیفہ کے 8 سیغے، اور لام تقید نون تقید ثقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس کی جو حالت ہے وہ بتا دی ہے،
اب خود اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس میں 8 جگہ پر لام ترکیب نون ترکیب ثقیلہ خود مفتوح ہوتا ہے، اور 6 جگہ پر لام ترکیب نون ترکیب ثقیلہ، یعنی کہ ثقیلہ کا جو نون ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ آئیے ہم وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں، وہاں آپ کو مزید سمجھاتے ہیں۔ یہ ہے لام ترکیب نون ترکیب ثقیلہ کی تفصیل۔ آپ بتا دیا یعنی کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے لام ترکیب نون ترکیب ثقیلہ کی بحث ہے، اس میں یہ ساری ڈیٹیل آئی ہے۔ یہ سیگے ہیں 14، ٹھیک ہے۔ لا یضربن، لا یضربن، لا یضربان، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا یضربنان، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربنان، لا یضربن، لا نضربن۔ اس میں ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ، ان کے نون ثقیلہ خفیفہ، یہ نون ہے شاد والا، یہ نون ہے جزم والا، اس کو کہتے ہیں نون ترکیب ثقیلہ، اور اس کو کہتے ہیں نون ترکیب خفیفہ۔ جس کے اوپر شد ہوتی ہے اسے نون ترکیب ثقیلہ کہتے ہیں، جس میں جزم ہوتی ہے اسے نون ترکیب خفیفہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا نون ترکیب ثقیلہ۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے یضربو، شروع میں لام ترکیب یعنی کہ آخر میں نون ترکیب ہم نے اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے فتح بنا دینا، ٹھیک ہے۔ یہ کہ یہ جو حرکت ہے یہ چینج ہوتی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد شروع میں لام، کیونکہ جب ہم لام نون تقیید بناتے ہیں تو شروع میں لام تقیید لگانا ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ لام تقیید لگائیں گے یا پھر لفظ اما لگائیں گے تو ہم شروع میں لفظ لام تقیید لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لام تقیید یہ جگہ یہ مفتوح ہوگا، لام تقیید مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بن جائے گا لا یضربن، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے یعنی کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، شروع میں لام تقیید لگائیں گے اور آخر میں نون ترکیب ثقیلہ کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا لام ترکیب نون ترکیب ثقیلہ کی بات۔ یہ بنانے کا طریقہ یہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آگے ہے ان کی مکمل ڈیٹ۔ 5 صیغوں میں نون ترکیب ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ نون ترکیب ثقیلہ کا جو مقبل ہے وہ مفتوح ہوگا۔ وہ کون سے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر، اور 2 آخر صیغے واحد متکلم جمع متکلم، یعنی لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن۔ یہ 5 صیغے ہیں جن میں نون اعرابی، یہ نون ثقیلہ والا جو نون ہے اس سے پہلا والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہوگا، کہ نون ثقیلہ سے ماقبل والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہوگا۔ 5 صیغوں میں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، یہ 5 صیغے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 5 نکالیں، باقی 6 صیغوں میں نون ثقیلہ کا جو ماقبل ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے۔ 4 تثنیہ کے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ لا یضربان، لا تضربان، لا یضربنان، لا تضربان، لا تضربان، لا تضربنان۔ یہ 6 صیغے ہیں جن میں نون ثقیلہ کا جو مقبل والا جو حرف ہے وہ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2 صیغے ہیں لا یضربن اور لا تضربن، یہ جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر ہے۔ اس میں نون ثقیلہ کا جو مقبل ہے وہ ضمہ ہے، اور یہ ضمہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یضربن اور لا تضربن۔ اور ایک صیغے میں نون ثقیلہ کا جو مقبل ہے وہ کسرہ آتا ہے، وہ ہے واحد مؤنث حاضر، لا تضربن، ٹھیک ہے۔ یہ جو کسرہ ہے یہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کی مقبل والے حرف کی جو حالت ہے وہ بتا دیا ہے۔ اب اس خود کیا ہوتا ہے، 8 صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے۔ وہ 8 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ یہ 8 صیغے ہیں جن میں نون ثقیلہ خود مفتوح ہوتا ہے۔ واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ ان 8 صیغوں میں نون ثقیلہ کا جو ثقیلہ خود مفتوح ہوتا ہے، اور 6 صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے۔ 8 اور 6 14 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 6 کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے، ٹھیک ہے۔ لا یضربن،
لا یضربانی، لا تضربانی، لا یضربنانی، لا تضربانی، لا تضربانی، لا تضربنانی، 6 سیغے ہیں۔ یہ میں نون ثقیلہ خود مقصور، 8 سیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح اور 6 سیغوں میں نون ثقیلہ مقصور آتا ہے۔ یہ 8 سیغوں کون ہیں؟ لا یضربن، لا یضربن، لا تضربن، اچھا لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن۔ ان میں نون ثقیلہ خود مفتوح آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور 6 سیغوں میں نون ثقیلہ خود مقصورت ہے، کیا تسنیہ کے لا یضربانی، لا تضربانی، لا یضربنانی، لا تضربانی، لا تضربانی، لا تضربنانی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں جو جمع مؤنث کا جو سیگا، جمع مؤنث غائب اور حاضر کا سیگا، اس میں 3 نون جمع ہو رہے ہیں، ایک جمع کا نون ہے اور ایک ثقیلہ کا نون ہے، یعنی کہ ثقیلہ کے اندر دو نون، کیونکہ مشدد کے اندر 2 حرف ہوتے ہیں، تو 3 جمع ہو رہے ہیں، 3 ہی زیادہ ہیں اور تینوں ہی معنی دار ہیں، کسی ایک کو بھی حذف کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم حذف کریں گے تو پھر معنی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کافی، تو اس لیے ہمیں تینوں ہی معنی نون چاہیے، تو حذف نہیں کر سکیں، تو اس لیے ہم ان میں فاصلہ کرنے کے درمیان میں الف فاصلے کا اضافہ کرتے ہیں، لا یضربنانی، لا تضربنانی، اس میں جو الف آ رہا ہے یہ الف جو ہے وہ ہمیں مجبوراً لگانا پڑا ہے، 3 نون جمع ہو گئے تھے، تینوں ہی زیادہ تھے، تینوں ہی معنی دار تھے، کسی ایک کو ہم بھی ہمارے لیے حذف کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے درمیان میں الف فاصلے کا اضافہ کر دیا، 2 سیغوں میں الف فاصلے کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ ہو گئی مکمل ڈیٹیل باس، یہ ہو گئی نون تقید ثقیلہ کی باس۔ اس کی غذا پڑھیں گے لا یضربن، لا یضربانی، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربانی، لا یضربنانی، لا تضربن، لا تضربانی، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربانی، لا تضربنانی، لا اضربن، لا نضربن، مجھول بنیں گے لا یضربن، لا یضربانی، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربانی، لا یضربنانی، لا تضربن، لا تضربانی، لا تضربن، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربنانی، لا اضربن، لا نضربن، ٹھیک ہے، تو یہ معروف مجھول کی گردان ہو گئی، یہ ہو گئی لام تقیب نون تقید ثقیلہ کے بعد۔ اب یہاں ہم کرتے ہیں ثقیلہ کو ختم کر کے خفیفہ لگا دیں، ٹھیک ہے، لام تقیب نون تقید خفیفہ کی بات، ٹھیک ہے۔ اب لام تقیب نون تقید ثقیلہ کے اندر 14 سیغے مکمل تھے، خفیفہ کے اندر 8 سیغے آئیں گے، اس میں 8 سیغوں میں حالت وہی ہوگی جو لام تقید مقبل والے حرف کی حالت وہی ہوگی جو لام تقید نون تقید ثقیلہ کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے ایک یہ نکال دیں گے، ایک یہ نکال دیں گے، اچھا ایک یہ نکال لیں گے، یہ نکال دیں گے، یہ نکال دیں گے، یہ نکال دیں گے، یہ نکال دیں گے، 1 2 3 4 5 6 سیغے ہم نے نکال دیے، باقی 8 سیغے بنے گے، اور لام تقید خفیفہ کی جو گردان ہے وہ 8 سیغوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لادبان، اب ہم نے خفیفہ لگانا ہے تو یہ ہوگا نون ساکن، تو الف بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، یہاں بھی الف بھی ساکن ہے، نون، کیونکہ آخر میں نون آ رہا ہے تو الف تسنیہ کا ہے، تو کیا کرنا ہے ہم نے، الف بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، 2 ساکن اکٹھے جمع ہو رہے ہیں تو نہیں ہو سکتے، پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سیغے ہی اڑا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ سیغے اس کے نہیں آئیں گے، کیونکہ 4 تسنیہ کے سیغے نہیں آئیں گے اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے سیغے نہیں آئیں گے، اس کے علاوہ باقی جو غزان ہے وہ لام تقیب نون تقید خفیفہ کی آئے گی، وہ 8 سیغوں پر مشتمل ہوگی، لا یضربن، لا تضربن، لا یضربن، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن، لا یضربن، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن، اس طرح کر کے مجہول بھی ایسے ہی غزاں کریں گے، تو کل 8 سیغے اس کے آئیں گے۔ امید ہے آپ کو لام تقیب نون تقید ثقیلہ کی اور خفیفہ کی مکمل بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے اپنی بات کو پوچھ سکتے ہیں، امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید برکت دے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔